ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، اللہ رب العزت ہمارا خالق اور مالک ہے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہماری تمام ضروریات اللہ رب العزت خود پوری کرتے ہیں، اور ہمیں پیدا کرنے کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی ہے۔ ہر انسان کو جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، اختیار دیا گیا ہے کہ اس میں سے جون سا راستہ وہ اختیار کرنا چاہے کر سکتا ہے، اور اس کے بعد ہر انسان کو واپس اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، اور اللہ احکم الحاکمین نے ہر انسان سے اس کی زندگی کے معاملات کا حساب لینا ہے، اور جو شخص اس دن اس امتحان میں پاس ہو جائے گا، اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے اپنی جنت تیار کی ہے، اور جو امتحان میں فیل ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا، ایسے شخص کے لیے اللہ رب العزت نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کا نظام ایسا نظام ہے جس سے فرار ممکن نہیں۔ کوئی یہ سمجھ لے کہ میں اس نظام سے بچ سکتا ہوں، اس سے نکل سکتا ہوں، میری باری نہیں آئے گی، مجھے سامنا نہیں کرنا پڑے گا، میری چیز کوئی چھپ جائے گی، اللہ رب العزت کا نظام اس قسم کا نہیں ہے۔ دنیا میں ہم جو بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں،
یا عام طور پر جو خطائیں غلطیاں کرتے ہیں وہ یا تو اللہ رب العزت کے نظام کو صحیح طور پر ہم سمجھتے نہیں ہیں، یا اس پر ہمارا یقین نہیں ہوتا، یا پھر ایسا ہے کہ یقین بھی ہوتا ہے لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہم پھسل جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں اور غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم اللہ رب العزت کے اسی نظام پر تھوڑا سا غور کریں گے کہ یہ کتنا مضبوط اور ٹھوس نظام ہے۔ اگر یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے، دل و دماغ کے اندر یہ چیز پختہ ہو جائے، ہمارے سارے کے سارے معاملات سنور سکتے ہیں۔ ان کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہو یا ان کا تعلق بندوں کے معاملات کے ساتھ ہو، اگر اللہ احکم الحاکمین کے نظام کو ہم سمجھ لیں تو یقیناً ہماری اصلاح ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، اللہ احکم الحاکمین ہمارا خالق ہے، مالک ہے، وہ اپنے بندوں کے بارے میں ہر بات جانتا ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اگر کسی جگہ پر کوئی 3 بندے بیٹھ کر خسر پسر کریں، کانوں میں بات بھی کریں، سرگوشی بھی کریں، فرمایا چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ 4 بندے بیٹھ کر آہستہ آہستہ بات بھی کریں، 5واں اللہ ہوگا، نہ اس سے کم نہ کوئی زیادہ، مگر اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمارے ساتھ ہے، ہماری کوئی خسر پسر، ہماری کوئی بات اللہ سے مخفی نہیں ہے، بلکہ فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اب بات اونچی کرو، آہستہ کرو، دل میں کرو، لوگوں کے ساتھ کرو، اللہ تمہارے دلوں کی بات بھی جانتا ہے۔ اونچی آواز سے کسی سے بات کرو، صحیح کرو، غلط کرو، آہستہ آواز سے، چپکے سے کرو، بات کو دل میں چھپا لو، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ تمہارے دلوں کی بھی جانتا ہے، تمہارے دلوں کی سوچ کیا ہے۔ کسی سے بات اور کرتے ہو، دل میں کچھ اور رکھتے ہو، وہ چیز بھی اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ اللہ کو یہ بھی پتہ ہے بندہ کیا کیا رہا ہے، دل میں کیا سوچ رہا ہے۔ فرمایا الا یعلم من خلق، وہ کیوں نہیں جانے گا، اس کو کیوں نہیں پتا ہوگا، اس نے پیدا جو کیا ہے۔ ایک انسان کوئی پرزہ بناتا ہے، کوئی چیز بناتا ہے، کوئی آلہ بناتا ہے، اس کو اس کے ساری کی ساری روٹین کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ آلہ کس طرح کام کرتا ہے۔ تو چونکہ انسان کا خالق، انسان کا مالک اللہ ہے، ایسا ممکن نہیں کہ خالق کو پتہ نہ ہو کہ انسان کے دل میں کیا ہے، اس کا فلاں پرزہ کس طرح کام کرتا ہے، اس میں کیا چل رہا ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہمیں پتہ ہے جو انسان کے دل میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، خیالات پیدا ہوتے ہیں، ہم اس سے بھی واقف ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی شاہ رگ سے بھی اس کے زیادہ قریب ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت صرف اور صرف ظاہری اعمال پر اجر و ثواب نہیں دیتے، بلکہ اللہ رب العزت نیتوں کو بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ نیتوں سے بھی واقف ہے، دل کے ارادوں سے بھی واقف ہے۔ جزا سزا کا تعلق صرف اور صرف ظاہری اعمال کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق بندے کی نیتوں کے ساتھ بھی ہے، دل کے ارادے کے ساتھ بھی ہے۔ وہ اس کو بھی بانپ لیتا ہے، اس کو بھی جان لیتا ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت نے جو جہنم تیار کی ہے اس کے اندر یہ خاصیت رکھ دی، تطلع علی الافئدہ،
دنیا کی آگ میں بندہ جلتا ہے، تھوڑا سا بندے کا جسم جل گیا، بندہ مر گیا۔ جہنم کی آگ کا وصف یہ رکھا ہے کہ تطلع علی الافئدہ، وہ بندے کے دلوں کے اوپر بھی جھانکتی ہے، اس کو پتہ ہے اس کے دل میں کیا ہے، اس کو کتنا جلانا ہے اور کتنا نہیں جلانا۔ تو ایک بات بنیادی چیز کہ اللہ رب العزت ہمارا خالق ہے، مالک ہے، وہ ہماری ساری باتوں سے واقف ہے۔ بندہ لوگوں سے چھپ سکتا ہے، غلط بیانی کر سکتا ہے، دو نمبری کر سکتا ہے، اللہ سے نہیں چھپ سکتا۔ اللہ سے اپنے دل کی بات نہیں چھپا سکتا، لوگوں سے چھپا سکتا ہے، لیکن اللہ سے اپنے دل کی بات نہیں چھپا سکتا۔ اس کے دل کے کسی کونے خدرے کے اندر بھی تھوڑا سا بھی کھوٹ آ گئی، وہ اللہ کو پتہ ہے۔ یہ چیز انسان کی جزا اور سزا کے لیے کافی تھی۔ جب وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اسے ہمارا پتہ ہے، وہ جانتا ہے، ظاہر جانتا ہے، باطن جانتا ہے، دل کی باتیں تک جانتا ہے، خیالات تک کو جانتا ہے، وسوسوں کو بھی جانتا ہے، نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ قیامت والے دن جزا سزا کے لیے یہ چیز کافی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے اسی پر انحصار نہیں کیا، اسی پر بس نہیں کی۔ اللہ رب العزت نے انسان پر حجت پوری کرنے کے لیے کوئی بہانہ نہ کر لے، کوئی پھر نہ جائے، کوئی مکر نہ جائے، اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو اور سخت کر دیا۔ ہر شخص کے ساتھ دو مستقل پہرے دار مقرر کر دیے، دو گواہ، دو فرشتے ہر انسان کے ساتھ مقرر کر دیے۔ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ فرماتا ہے کہ جب بھی انسان کوئی کام کرتا ہے، اس کی دائیں اور بائیں جانب دو تیار فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں جو فوری طور پر اس کو لے لیتے ہیں۔ ما یلفظ من قول، جو بھی انسان بات بولتا ہے اس کو لکھنے کے لیے، نوٹ کرنے کے لیے پہلے سے فرشتہ تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے محافظ مقرر ہیں، انہیں پتہ جو تم کر رہے ہو۔ اللہ نے ہر بندے کے اوپر محافظ رکھ دیے ہیں، نگہبان ہیں، پہرے دار ہیں، وہ انسان کی ہر بات نوٹ کرتے ہیں، چھوٹی ہو، بڑی ہو، اچھی ہو، بری ہو، ان کا کام یہ ہے کہ ہر چیز نوٹ کرنی ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی جزا سزا کے لیے میں نے کہا یہی بات کافی تھی کہ وہ خود علیم بذات الصدور ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے ساتھ دو فرشتے بھی مقرر کیے ہیں، اور مزید اس نظام کو مضبوط کیا۔ یہ زمین جس پہ ہم چل رہے ہیں، کوئی بندہ جس کو اللہ نے پیدا کیا زمین سے نہیں نکل سکتا۔ اسی مٹی سے اللہ نے پیدا کیا ہے، اسی مٹی پر اسے رہنا ہے اور اسی مٹی میں اسے جانا ہے، اور اسی سے اسے قیامت والے دن دوبارہ نکالا جانا ہے۔ یہ زمین، یہ مٹی، یہ انسان کے اوپر گواہ بنا دی۔ اللہ اکبر۔ اگر بندہ ان باتوں کو سوچ لے، یہ راسخ ہو جائے ہمارے دلوں میں، ممکن ہی نہیں ہے کہ زمین پر چلتے ہوئے ہم اللہ کی نافرمانی کریں۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، قیامت کا دن ہوگا، فرمایا یہ زمین اپنی خبریں بتائے گی، اور وجہ اور سبب کیا ہے کہ اس کے رب نے اسے اس بات کی وحی کی ہوگی۔ اللہ زمین کو وحی کرے گا، زمین بولے گی کہ اس نے اللہ میرے اوپر چل کر یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، اگر اچھا کیا تھا زمین اس کے متعلق گواہی دے گی، اگر انسان نے برا کیا تھا، غلط کیا تھا، زمین اس کے اوپر گواہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ نے ارادہ کیا کہ اپنا گھر مسجد کے قریب لے آئیں، گھر دور پڑتا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ترغیب دی، فرمایا آپ اپنے نشانے قدم کو شمار نہیں کرتے ہو؟ جتنے قدم تم زمین پر چل کر مسجد کی طرف آتے ہو، یہ قدم تمہارے لکھے جاتے ہیں، اور کل قیامت والے دن یہ قدم، یہ زمین تمہارے حق میں گواہی دے گی۔ جس زمین سے ہم چل کر آئے ہیں نیکی کے کام کی طرف، وہ بھی گواہی دے گی،
اور جس زمین پر چل کر انسان کسی گناہ کی طرف گیا ہے، زمین کا وہ ٹکڑا بھی گواہی دے گا کہ میرے اوپر چل کر گناہ کی طرف گیا تھا، میرے اوپر اس نے یہ گناہ کیا تھا۔ بندہ زمین سے نہیں نکل سکتا، زمین گواہ ہے۔ جس جس جگہ پر نماز پڑھی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد کے اندر ایک ہی جگہ کو خاص نہیں کر لیا کرو، اونٹ کی طرح، جس طرح کہ اونٹ نے جگہ خاص کی ہوتی ہے کہ جب بھی اس کو چھوڑیں، بلکہ عام طور پر جانور ان کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جہاں پر ان کو باندھا جاتا ہے آپ ان کی رسی کھول دیں، اس نے اسی جگہ پر جا کر کھڑے ہونا ہے ہمیشہ۔ فرمایا یہ کونا میں نے خاص کر لیا، اسی کونے میں بیٹھنا ہے بس۔ فرمایا ایسا نہیں کرو، کوشش کرو آگے آنے کی، امام کے قریب آنے کی، جہاں جگہ مل جائے وہاں قریب آنے کی کوشش کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ہاں جگہ نہیں ملتی تو جہاں پر ملتی وہاں بیٹھ جاؤ۔ اس کی ایک حکمت بھی یہ سمجھ آتی ہے، بندہ اب ساری مسجد میں جہاں جگہ ملتی ہے مختلف جگہوں پر نماز پڑھتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا وہ ساری کی ساری زمین بندے کے لیے گواہ بن جائے گی۔ ایک کونا، ایک ہی مصلی وہ گواہی نہیں دے گا، جہاں جہاں نماز پڑھی ہے ساری کی ساری زمین بندے کے متعلق گواہی دے گی، اللہ یہاں بھی پڑھی تھی، یہاں بھی پڑھی تھی، یہاں بھی پڑھی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ زمین گواہ ہے، بندہ زمین سے نہیں نکل سکتا۔ انسان کا اپنا وجود یہ بھی اللہ نے بندے پر گواہ بنا دیا ہے۔ بندہ لوگوں سے چھپ جاتا ہے، اپنے گمان کے حساب سے لوگوں سے چھپنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو بھی گناہ کرتا ہے بندہ عام طور پر لوگوں سے چھپ کے کرتا ہے، کوئی دیکھے نہ، ڈنڈی مارنی ہو اس کی کوشش ہوتی ہے کوئی دیکھے نہ، کم تولنا ہو یہ کوشش ہوتی ہے، کوئی بھی غلط کام ہے اس کو کرتے وقت انسان لوگوں سے چھپنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن نہ اللہ سے چھپ سکتا ہے نہ زمین سے باہر نکل سکتا ہے، اور خود اس کا اپنا وجود انسان کے اوپر گواہ ہے۔ یہ ہمارے اعضاء جن کو ہم اپنے سمجھتے ہیں، جن اعضاء کی راحت کے لیے ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اعضاء کو راحت پہنچانا، اپنے دل کی تسکین کے لیے، اس کو سکون دینے کے لیے بندہ کئی سارے گناہ کرتا ہے، دو نمبریاں کرتا ہے اسی جسم کو پالنے کے لیے، اس جسم کو آسائش فراہم کرنے کے لیے۔ یاد رکھیں یہ جسم بھی کل قیامت والے دن ہمارے خلاف گواہ ہوگا اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی کی تو۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ کئی لوگ دنیا میں بڑے بتونی ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی باتیں جانتے ہیں، قیامت والے دن بھی کئی ایسے ہوں گے، وہاں پر وہ مکرنے کی کوشش کریں گے ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اللہ فرماتے الیوم نختم علی افواہہم، ہم ان کی بولتی بند کر دیں گے۔ یہ زبان جس کے ساتھ بندہ چر چر کرتا ہے اللہ اس کے اوپر مہر لگا دے گا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، وہ ہاتھ جس کے ساتھ بندے نے غلط کیا تھا اور وہ قدم جس کے ساتھ بندہ غلط کام کی طرف گیا تھا، یہ بول کے گواہی دیں گے۔ ہاتھ بولے گا اللہ میرے ساتھ اس نے یہ کیا تھا، میرے ساتھ اس نے فلاں کو مارا تھا، میرے ساتھ اس نے کم تولا تھا، میرے ساتھ اس نے یہ زیادتی کی تھی۔ پاؤں بول کے بتائے گا اللہ ہاں میرے ساتھ یہ چل کے گیا تھا فلاں کام کی طرف۔ ہاتھ بولے گا، پاؤں بولے گا، گواہی دیں گے۔ بلکہ ایک جگہ پر فرمایا حتی اذا جاؤوہا شاہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ قیامت کے دن بندہ حاضر ہوگا، بندے کی آنکھیں، بندے کے کان، بندے کا چمڑا، جلد، یہ بندے کے خلاف گواہ بن جائیں گے۔ اللہ زبان بند کر دے گا، یہ اعضاء بندے کا، جسم بندے کی، آنکھیں بندے کے، کان، یہ بندے کے خلاف گواہی دیں گے اللہ ہاں اللہ میرے ساتھ غلط دیکھا تھا، میرے ساتھ غلط سنا تھا۔ یہ بندے کا وجود، یہ چمڑا، یہ بولے گا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ جب اس کو قوت گویائی واپس کریں گے، اپنے اعضاء کو کوسے گا، اور میرے اوپر تم گواہ بن گئے، تمہیں بچانے کے لیے، تمہیں راحت دینے کے لیے تو میں یہ غلط کرتا تھا۔
کیا کہیں گے؟ انتقن اللہ الذی انتق کل شیء. ہم کیوں نہ بولتے؟ ہماری مجبوری تھی. کیوں؟ ہمیں اس رب نے بلوایا تھا جس رب نے دنیا کے اندر ہر چیز کو قوت گویائی عطا کی ہے. جب اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ بول، تو بولنا ہماری مجبوری تھی، بتانا ہماری مجبوری تھی. اللہ اکبر. بندے کا وجود بھی بندے پر گواہ ہے. بندہ اپنے آپ سے نہیں چھپ سکتا. ساری دنیا والوں سے چھپ جائے گا، اپنے آپ سے نہیں چھپ سکتا. نہ زمین سے نکل سکتا ہے، نہ اپنے خالق مالک سے چھپ سکتا ہے. اور پھر ہر چیز جو ہم کر رہے ہیں اس کو لکھا جا رہا ہے. وہ چیز چھوٹی ہو بڑی ہو، عمل چھوٹا ہو بڑا ہو، اچھا ہو برا ہو، ہر چیز نوٹ کی جا رہی ہے. اس کا ایک ریکارڈ تیار کیا جا رہا ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ. فرمایا ہر وہ کام جو انسان نے کیا ہے وہ صحیفوں کے اندر لکھا ہوا ہے. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ. اور وہ چیز چھوٹی ہو بڑی ہو، ہر چیز کو احاطہ تحریر میں لایا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے. اس کا ایک ریکارڈ ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجرم بندے کی حالت بیان کی کہ جب قیامت کا دن ہوگا نامہ اعمال سامنے کیے جائیں گے، قربان جائیں. اللہ ہر بندے کے سامنے اس کا رجسٹر کھول کے رکھ دے گا. اقرا کتابک، اپنا نامہ اعمال پڑھ، دیکھ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. مجرم بندہ چیخ اٹھے گا، وَيَقُولُونَ یا ویلنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ہائے ہماری ہلاکت بربادی کیا ہے اس کتاب کو. اس نے نہ ہماری کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے. اس کے اندر ہر بات موجود ہے. وہ کام جس کو ہم نے خاطر میں لائے بھی نہیں تھے، جس کو ہم نے کچھ سمجھا بھی نہیں تھا، وہ بھی موجود ہے. جو لوگوں کے سامنے کیا تھا وہ بھی موجود ہے. جو چھپ کے کیا تھا، راتوں کی تنہائیوں میں کیا تھا، وہ بھی موجود ہے. اس کتاب کو کیا ہے، اس نے میری کوئی چیز چھوڑی کوئی نہیں ہے. ہر چیز لکھی جا رہی ہے. اللہ اکبر. اور پھر ہر بندے کو اس کا سامنا بھی کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اربوں خربوں یہ تو ہماری گنتی ہے نا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کتنی تعداد ہے لوگوں کی. اللہ کا ایک ریکارڈ ہے، ایک نظام ہے. جو بندہ اس دنیا میں آتا ہے اس کا بھی ایک ریکارڈ ہے. ریکارڈ کے تحت آتا ہے. جو جہاں سے جاتا ہے اس کا بھی ایک ریکارڈ ہے. اللہ نے سارے کا سارا نظام ایک ریکارڈ کے ساتھ رکھا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا تھا اس قلم کو پیدا کیا تھا، اس کو فرمایا تھا اکتب ما کان وما یکون. جو ہو گیا وہ بھی لکھ دے، جو نہیں ہوا ابھی ہونا ہے وہ بھی لکھ دو. اکتب ما کان وما یکون، ہر چیز لکھ دو. ہر چیز لکھی ہوئی ہے. دنیا میں آتا ہے، کتنی دیر زندہ رہے گا، کتنا رزق کھائے گا، پیدا کرنے سے پہلے ہر بندے کے متعلق لکھا ہوا ہے. بندہ دنیا سے جاتا ہے، اچھا بندہ ہے برا ہے، وہ ایک ریکارڈ میں اس کا نام لکھا جاتا ہے. اگر اچھا بندہ ہے علیین کے اندر فرمایا اس کا ریکارڈ لکھ دو، اس کا رجسٹر علیین میں جمع کروا کر اس کھاتے میں اس کا نام لکھ دو. اور اگر برا ہے اس کا نام سجین میں لکھ دو. جو بندہ دنیا سے جانے والا ہے اس کا بھی ریکارڈ ہے. اور فرمایا لقد احصاهم ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. جو بھی زمین میں ہے آسمان میں ہے، ہر بندے نے اللہ کے پاس بندہ بن کے، انسان بن کے، اللہ کا فرما بردار بن کے اللہ کے سامنے آنا ہے. لقد احصاهم وعدهم عدا. اللہ نے سب کو گن رکھا ہے اور ہر ایک کی گنتی کی ہوئی ہے، ہر ایک کا ریکارڈ ہے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. اور ہر بندے نے اللہ کے سامنے آنا بھی اکیلے اکیلے ہی ہے. جتھے کی شکل میں نہیں آنا، گروہ کی شکل میں نہیں آنا، خاندانوں کی شکل میں نہیں آنا. ہر بندہ جس طرح دنیا میں اکیلا آیا تھا، فرمایا اِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا. جس طرح تم دنیا کے اندر پیدا کیے گئے تھے، بغیر ختنے کے تھے، بغیر لباس کے تھے، بغیر جوتے کے تھے، کل قیامت کا دن ہوگا اللہ اسی طرح اٹھائے گا، بغیر ختنے کے، بغیر جوتے کے، بغیر لباس کے. اکیلا آیا تھا، اکیلا ہر بندے نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِمْ
وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر بندے نے اللہ کے سامنے اکیلے اکیلے پیش ہونا ہے، اپنے معاملات کا ہر بندے نے اکیلے اکیلے نصاب دینا ہے۔ فرمایا یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، تم میں سے اگر کوئی چھپنا چاہے نہیں چھپ سکے گا، وہاں چھپنا بھی ممکن نہیں ہے، پیشی یقینی ہے، یقینی ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ ہر ایک کے سامنے اللہ نے اس کا پوری دنیا کی ہسٹری جو اس دنیا میں اس نے کیا تھا وہ ساری کی سارا اللہ نے ویڈیو اس کی چلانی ہے۔ ہم کبھی غور کریں، یقین جانیں کہ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ ہماری ویڈیو ہمارے سامنے بند کمرے میں چلا دینا تو شاید ہم میں سے کوئی بندہ اپنی ہسٹری، اپنی ویڈیو جو اس نے ساری زندگی میں کیا ہے اس کو دیکھنا بھی پسند نہ کرے۔ اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن بندے نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہر بندے نے پیش ہونا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ جس پہ رحم فرمائے گا، دنیا میں اللہ نے جس پہ پردہ ڈالا تھا، کل قیامت والے دن اللہ اس پہ پردہ ڈال دے گا۔ بصورت دیگر اللہ تعالیٰ بندے کی ویڈیو، اس کی ساری ہسٹری سب کے سامنے، لوگوں کے سامنے رکھ دے گا۔ جس پر رحم فرمانا ہوگا اس کو اپنا قریب کرے گا، اپنے دامن میں لے لے گا، اس کو سامنے اس کے نامہ اعمال کو پیش کرے گا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، اللہ کیا تھا۔ پھر فرمائے گا دنیا میں نے پردہ ڈالا تھا، آج بھی پردہ ڈال دیتا ہوں۔ یہ وہ ہے جس پر اللہ رحم فرمانا چاہے گا، اس پہ پردہ ڈال دے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے، اور ہم سب اس کو بخوبی جانتے ہیں، لیکن ہمارا دھیان نہیں ہوتا، توجہ نہیں ہوتی، خیال نہیں ہوتا، اور اس نظام سے باہر نکلنا کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اللہ نے چیلنج کیا، یہ میرا نظام ہے، یہ میری زمین ہے، یہ میرا آسمان ہے، اے جنوں کی جماعت، انسانوں کی جماعت، جاؤ، اگر تمہیں میں چیلنج دیتا ہوں میرے نظام سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ۔ نہیں نکل سکتے، نہ انسان اپنی مرضی سے آیا ہے، نہ اپنی مرضی سے جائے گا، اللہ کے نظام کے اندر پابند ہے۔ قیامت والے دن مرنا ہی، سب نے مرنا ہی مرنا ہے، سب نے اٹھنا ہی اٹھنا ہے، سب نے پیش ہونا ہی ہونا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، کوئی اس سے باہر نہیں جا سکتا۔ چیلنج دیا اللہ تعالیٰ نے۔ صحیح بخاری میں ایک بندے کا واقعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ فرمایا ایک بندے نے، بنی اسرائیل کا آدمی تھا، اس نے اپنے گناہوں پہ غور کیا، سمجھا کہ میں تو بڑا گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، اپنے بیٹوں کو بلایا موت کے قریب، کہنے لگا بیٹو جانتے ہو، پوچھا میں تمہارا باپ کیسا ہوں، کیا بطور باپ آپ بہت اچھے انسان ہو، ہمارے اچھے باپ ہو؟ کہا میں نے اللہ کی بڑی نافرمانیاں کی ہیں، اگر قیامت والے دن میرے اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر لیا تو مجھے وہ والا عذاب دے گا جو اس نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا ہوگا، میں نے بڑے گناہ کیے۔ کہنے لگا میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو جلا دینا، لکڑیاں، بہت ساری لکڑیاں جمع کرنا، میرے جسم کو جلانا، اور اتنی دیر تک انتظار کرنا کہ میرا سارے کا گوشت جل جائے، ہڈیاں باقی رہ جائیں، اور ہڈیوں کو پھر پیسنا، اور پھر کسی گرم دن کا، آندھی والے دن کا انتظار کرنا، میری راکھ کچھ سمندر میں بہا دینا، کچھ صحرا میں، جنگل میں بہا دینا، اڑا دینا۔ اگر میرے اللہ نے قیامت والے دن مجھے اٹھا لیا، اپنے سامنے کھڑا کر لیا، مجھے وہ عذاب دے گا جو کسی کو اس نے نہیں دیا ہوگا۔ اللہ اکبر، اس کے گمان میں شاید میں اس طرح بچ جاؤں گا۔ پیارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس کو اٹھائیں گے، اللہ حکم دیں گے، سمندر کو حکم دیں گے، ہواؤں کو حکم دیں گے، جنگل کو حکم دیں گے، صحرا کو حکم دیں گے، سارے اس کی راکھ جمع ہو جائے گی، اس کو انسان بنا کے اپنے سامنے کھڑا کریں گے۔ کیا بات سمجھ آئی؟ ممکن نہیں ہے، اس نظام سے باہر نکلنا ممکن نہیں ہے۔ بندہ جو مرضی کر لے، اللہ کے سامنے اسے پیش ہونا ہی ہونا ہے۔ اس بندے نے انتہا درجے کی تدبیر کی تھی، لیکن یہ تدبیر اس کی کام نہیں آئی، اللہ کے سامنے اسے بھی پیش ہونا پڑا۔ ہاں وہ علیحدہ بات ہے جب اللہ کا ڈر، خوف اس بندے کے دل میں آ گیا
اگرچہ یہ سوچ اس کی غلط تھی لیکن اس سوچ کے پیچھے اللہ کا ڈر تھا۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ بعض اوقات بندہ غلطی کر لیتا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے بھی بعض اوقات بندہ غلطی کر لیتا ہے۔ جس طرح ایک بچہ اپنے باپ سے ڈرتا ہے غلطی کر کے، وہ اس سے بڑی غلطی کر لیتا ہے جو پہلے کی ہوتی ہے۔ اس نے بھی غلطی کی تھی، بندے نے غلطی کی تھی، غلطی کیا کی تھی؟ یہ سوچ لیا کہ شاید اس طرح میں اللہ سے بچ جاؤں گا، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ لیکن اس غلطی کے پیچھے، اس سوچ کے پیچھے کیا تھا؟ اللہ کا ڈر تھا۔ اللہ رب العزت بڑا غفور رحیم ہے، بڑا مہربان ہے۔ اللہ نے اس غلطی کو نہیں دیکھا، اس کی اس سوچ کو دیکھا کہ بندے نے غلطی کیا کی ہے، کس بنیاد پہ کی ہے، اس کی سوچ کیا تھی۔ اللہ مجھے سزا وہ دے گا، کسی کو نہیں دی ہوگی۔ اللہ نے اس کی اس سوچ کی وجہ سے، اگرچہ غلطی تھی یہ بھی، ساری زندگی بھی گناہوں میں گزاری تھی، لیکن اللہ سے ڈر گیا۔ اللہ احکم الحاکمین نے اس سوچ، اس نظریے کی وجہ سے اس بندے کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو محترم بھائیوں اور بزرگوں، جب یہ اللہ کا نظام ہے، ہر بندے نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور وہاں پر کامیابی یا ناکامی کا انحصار کیا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ جس کے نامہ اعمال بھاری ہوں گے وہ خوشی والی زندگی میں ہوگا، اور جس کے نامہ اعمال ہلکے پڑ گئے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ اور جانتے ہو ہاویہ کیا ہے؟ فرمایا وہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ وہاں پر کامیابی اور ناکامی کا انحصار اس بات پہ ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں دیا تھا ہماری اصلاح کے لیے، اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے۔ اس میں وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جنہوں نے واقعتاً رمضان سے فائدہ اٹھایا، بڑے خوش نصیب ہیں۔ رمضان کے روزے رکھے، 5 وقت کی نماز پڑھی، جماعت کا اہتمام کیا، قرآن کی تلاوت کی، اپنے دلوں کے زنگ کو اتارا، اپنی کمیاں کوتاہیوں کو دور کیا، اپنی اصلاح کی، اپنے گریبان میں جا کے دیکھا ہمارے اندر یہ غلطی ہے، یہ خامی ہے، یہ خرابی ہے، ہم نے اس کو دور کرنا ہے۔ اپنے ظاہری جسم کے مطابق اس کے اندر کوئی غلطی تھی، شکل و صورت پیارے نبی جیسی نہیں تھی، اس کو بنا لیا۔ کسی کی نماز کی اصلاح نہیں تھی، اس نے نماز کو درست کر لیا۔ جماعت کی پابندی کرنے والا نہیں تھا، جماعت کی پابندی کرنے لگ گیا۔ ایسا بندہ یقیناً بڑا خوش نصیب ہے، اس کو رمضان مبارک بھی ہے، اس کے لیے عید مبارک بھی ہے، اس کے لیے آنے والی عید بھی مبارک ہے۔ یہ عید مبارک ہی ان کے لیے ہے، عید کا تحفہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں عید منانے کا زیادہ اہتمام وہ لوگ کرتے ہیں جس نے سارا رمضان کی کوئی قدر کی نہیں ہوتی، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا رمضان آیا اور گزر گیا۔ وہ عید والے دن بڑے بڑھ چڑھ کر اپنی مسلمانی کا اظہار کر رہے ہوں گے، ایسا لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑے مسلمان ہیں، ان کو عید کی بڑی فکر ہے۔ اصل عید ان کی ہے، خوشی ہے نا، یہ خوشی ہے، اس بات پہ خوشی ہے کہ اللہ رمضان تیری اطاعت میں گزارا ہے، اپنی اصلاح کی ہے، دل کے زنگ کو اتارا ہے، اپنی خامیوں پر معافی مانگی ہے۔ عید اس بات کی ہے، خوشی اس بات کی ہے، یہ اللہ کا آخر میں ایک تحفہ ہے، خوش ہو جاؤ، تم نے بڑی محنت کی ہے، اس کے اوپر ہم تمہیں خوشی دیتے ہیں۔ اور اگر جیسا رمضان آیا تھا، رمضان سے پہلے ہماری حالت جو تھی اسی طرح کی ہے، نہ رمضان کے روزوں کی فکر، نہ نماز کی فکر، نہ جماعت کی فکر، نہ قرآن کی تلاوت کی کوئی پرواہ کی، نہ اپنے معاملات کی کوئی اصلاح کرنے کی کوشش کی، دل کا زنگ نہیں اترا، دل کے اندر ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ ایمانی لیول جس طرح کا پہلے تھا اسی طرح کا اب ہے۔ کسی کے روزے نے کسی کو اس بات پہ مجبور نہیں کیا کہ بھئی تو نے فلاں کا حق کھایا تھا، واپس کر دے، تیرا ایمان بڑھ گیا ہے، تجھے احساس ہو گیا ہے، واپس کر دے، اللہ کے سامنے جانا ہے۔ کسی کے روزے نے اس کو اس بات پہ تیار ہی نہیں کیا، کھڑا ہی نہیں کیا کہ تو بے نمازی تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، جماعت کا اہتمام نہیں کرتا تھا، تجھے یہ کرنا چاہیے، صحیح ہو جا، وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اس کے لیے یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ ہاں، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، بڑا مہربان ہے۔ رمضان گزر بھی جائے تب بھی اللہ کی رحمت ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ہاں، رمضان میں رحمت اللہ کی جوبن پر ہوتی ہے، بہت زیادہ معاف کرتا، ابھی بھی 2-3 دن باقی ہے۔ رمضان ختم بھی ہو جائے تب بھی اللہ رب العزت کی رحمت کا توبہ کا دروازہ تو قیامت کے قیام ہونے تک کھلا ہے۔ نا امیدی نہیں ہے، مایوسی نہیں ہے، یہ سارا نظام بیان کرنے سے ڈرانا دھمکانا نہیں ہے۔
صرف توجہ دلانا ہے کہ بھائی ہم اللہ کے نظام سے باہر نہیں جا سکتے. ہر بندے نے اللہ کے سامنے جانا ہی جانا ہے. ہر بندے کی نگرانی ہو رہی ہے, اس کے معاملات نوٹ کیا جا رہے ہیں, اس کی ہسٹری تیار ہو رہی ہے, اس کی ویڈیوز بن رہی ہیں. ہر بندے کا ایک نظام کے لیے یہ نظام ہے. ہمیں اس کی فکر کرنی ہے. اللہ فرماتے الا من تاب وآمن وعمل صالحا, جو بندہ توبہ کر لے, ایمان لے آئے, عمل صالح کر لے, وہ بڑا غفور و رحیم ہے, بڑا مہربان ہے. بندہ ساری زندگی بھی گناہوں میں گزار دے, بس اتنا ہے جان نکلنے سے پہلے, ہنسلی جان جو ہے وہ گردن کی طرف آنے سے پہلے سچے دل سے اللہ سے معافی مانگے, اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. وہ بڑا غفور و رحیم ہے. ساری زندگی گناہوں میں گزار دے, سورج مغرب سے نکلنے سے پہلے توبہ کر لے, قیامت قائم ہونے سے پہلے توبہ کر لے, قیامت کی نشانی نہ آئی ہو. قیامت کی بڑی بڑی جو نشانیاں ہیں ان میں سے کوئی آ گئی, پھر تو توبہ کا فائدہ ہی کوئی نہیں. پھر تو آگے نظر آ گیا نا کہ قیامت آ گئی ہے, پھر تو ہر بندے نے توبہ کاری لینی ہے. قبر دیکھ کر ہر بندے نے مان ہی لینا ہے. اپنا جہنم کا جنت کا نظارہ کر کے سامنے دیکھ کے ہر بندے نے کہہ دینا ہے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا. اللہ آنکھوں سے دیکھ لیا, جن باتوں پہ یقین نہیں تھا آنکھوں سے دیکھ لیا, کانوں سے سن لیا, اب یقین آ گیا. اللہ ایک موقع اور دے دے, اب بڑے ٹھیک بن کے آئیں گے, بڑے نیک بنیں گے, متقی بنیں گے, پرہیزگار بنیں گے, اب تیری نافرمانی نہیں کریں گے. پھر تو سب نے مان لینا ہے. یہ اس سے پہلے ہے, وہ توبہ کا دروازہ اس سے پہلے ہے. جو ایمان لے آئے, توبہ کر لے, عمل صالح کر لے, اللہ فرماتے ہیں معاف ہی نہیں کرتا. توبہ سچی ہو, مخلص ہو بندہ, اللہ برائیوں کو بھی نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دیتا ہے. اللہ وہ بڑا غفور و رحیم ہے. بندے کے اندر اخلاص ہو, توبہ خالص کرے, سچے دل کے ساتھ کرے, توبہ کے تقاضے پورے کرے, رو کر اللہ کو منائے, اللہ معاف کر دے, غلطی ہو گئی, آئندہ نہیں کروں گا. دل میں شرمندگی ہو, پشیمانی ہو, نہ کرنے کا عہد ہو, پچھلے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کو بارہا منانے کی کوشش کرے. رات کی گھڑیوں میں, مختلف اوقات میں اللہ سے معافیاں مانگے, معاف کر دیتا ہے. وہ تو تھوڑی سی توجہ کرنے پر معاف کر دیتا ہے. وہ بڑا ہی غفور و رحیم ہے. وہ غفار ہے, غفور ہے, بہت توبہ قبول کرنے والا, بہت معاف کرنے والا ہے. تواب ہے, بہت زیادہ توبہ قبول کرتا ہے, معافی کو پسند بھی کرتا ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات, توبہ کر لے, معافی مانگ لے, پھر جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کی جگہ پر نیکیاں زیادہ کریں, نیکیاں کریں, کیونکہ نیکیاں کرنے سے اللہ گناہ دو دیتا ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات, بندہ نیکی کرتا ہے, اللہ اس کی جگہ پر گناہ کو معاف کر دیتا ہے. جو بندے نے گناہ کیا ہے, نیکی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہ دو دیتا ہے. تو محترم بھائیوں اور بزرگوں, یہ ساری بات کرنے کا خلاصہ مقصد یہ ہے کہ اب بھی ہمارے پاس وقت ہے. بندہ اللہ رب العزت کے اس نظام سے باہر نہیں جا سکتا. اسی نظام میں ہمیں رہنا ہے. اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے, اللہ نے بھیجا ہے, آئے ہیں. اپنی مرضی سے نہیں جا سکتے. نہ اللہ سے چھپ سکتے ہیں, نہ اس زمین سے چھپ سکتے ہیں, نہ اپنے وجود سے چھپ سکتے ہیں. نہ ایسا ہے کہ قیامت والے دن کوئی چھپا رہ جائے, کوئی قبر میں رہ جائے, کوئی زمین میں رہ جائے, مٹی میں رہ جائے, اٹھایا نہ جائے, کسی کا کوئی ریکارڈ نہ ہو, ویسے اللہ بھول جائے. ایسا کوئی چکر نہیں ہے. ہر بندہ نے اللہ کے سامنے جانا ہی جانا ہے, ہر بندے نے پیش ہونا ہی ہونا ہے, ہر بندے کے سامنے اس کا رجسٹر کھلنا ہی کھلنا ہے. تو اللہ نے موقع دیا ہے, اس سے فائدہ اٹھائیں, اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں, اور اللہ رب العزت کے اس نظام کو سمجھتے ہوئے زندگی گزاریں. اگر ہم یہ نظام اللہ کا سمجھ لیں, اور اللہ نے قرآن و مجید کے اندر اس کے اوپر بڑا زور دیا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ نظام پختہ ہو جائے تو اللہ کی قسم ہمارے سارے کے سارے نظام ہی صحیح ہو جائیں. کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے, کوئی راتوں کے اندھیروں میں گناہ نہ کرے. اللہ اکبر. ہم اپنے رب کی نافرمانیاں چھوڑ دیں. اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.